بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کا واقعہ۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ بھائی، تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، بخدا میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے زہد و پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو، چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہا جائے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا اور پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریوں سے بخش دیں۔ اسد الغابہ۔